ابو بکر صدیق اکبر سے بڑا کوئی ولی نہیں، ابو بکر صدیق اکبر سے بڑا کوئی قطب نہیں، ابو بکر صدیق اکبر سے بڑا کوئی غوث نہیں، ابو بکر صدیق اکبر سے بڑا کوئی پیر نہیں، ابو بکر صدیق اکبر سے بڑا انبیاء کے بعد کوئی بشر نہیں۔ جی بے شک بے شک بے شک۔ اللہ تعالی مالک و مولا قرآن کریم میں ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ 316 وہ حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے یار غار ابو بکر صدیق اکبر کا ذکر فرمایا ہے، اور محبت ہی تو تھی کہ جب مصطفیٰ زمین پر ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، غار ہیرا میں بھی ساتھ ہے، اللہ اکبر، مدینے کی گلیوں میں بھی ساتھ ہے، مکے کے کوچوں میں بھی ساتھ ہے، بدر میں تلوار چل رہی ہے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، احد جنگ احد ہو رہی ہے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ جہاں دیکھو اللہ اکبر، جہاں دیکھو مصطفیٰ بھی ہیں اور مصطفیٰ کے یار غار بھی ہیں، مصطفیٰ کے یار غار بھی ہیں۔ مگر ایسا نہیں کہ نمازوں میں تو ساتھ ہے، روزوں میں تو ساتھ ہے، لیکن جب جنگ کا موقع آیا ہے تو ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر وفادار ہیں۔ جہاں نمازوں میں ساتھ ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت میں ساتھ ہیں، جہاں پتھر برسائے جا رہے ہیں وہاں بھی ابو بکر ساتھ ہیں، جہاں تلواروں کی بوچھار ہو رہی ہے ابو بکر وہاں بھی ساتھ ہیں۔ ابو بکر کی تربت سے آواز آ رہی ہے کہ وفاداروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے محبوبوں کے، اپنے آقاؤں کے قدموں میں رہتا ہے۔ میری وفاداری کا اللہ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ میں حضر میں بھی ساتھ تھا، میں سفر میں بھی ساتھ تھا، میں بدر میں بھی ساتھ تھا، میں احد میں بھی ساتھ تھا، میں غار ثور میں بھی ساتھ تھا۔ اور اے امت کے لوگوں، اے پوری دنیا کے مسلمانوں، دیکھو مصطفیٰ کی وفاداری کا نتیجہ کیا ہے۔ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، کہیں اور نہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں آرام فرما۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت سرکار مدینہ، عرس مقدس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان کی تعریف فرما رہا ہے، اور جس کی تعریف اللہ فرمائے، اللہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، اللہ ان کو جہنم سے دور رکھے گا۔ جی، کون چاہتا ہے جہنم میں جانا؟ کون چاہتا ہے؟ مگر ہمارے اعمال تو یہی ہے کہ ہم جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی، جنت ایسے نہیں ملے گی، جنت کی تیاری کرنا ہوگی۔ بے شک بے شک۔ جہنم سے ہم ایسے نہیں بچیں گے، جہنم سے بچنے کا ہمیں راستہ اپنانا ہوگا۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی شان دیکھو، اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے، اللہ ان کو جہنم سے دور رکھے گا۔ کس کو جہنم سے دور رکھے گا؟ جی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ غور کرو عزیزان ملت، اللہ کسی اور کے بارے میں نہیں فرما رہا ہے، اپنے نبی کے یار غار ابو بکر کے بارے میں فرما رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر، جو مصطفیٰ کے جانثار ہیں، کیسے جانثار ہیں کہ جس غار ثور کو صاف کیا صدیق اکبر نے، اللہ اکبر عزیزان ملت، اس کے سوراخوں کو بند کیا صدیق اکبر نے، اللہ اکبر عزیزان ملت، مگر ایک سوراخ رہ گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو غار ثور میں بلایا، ابو بکر نے اپنا پیر رکھا، اژدہا تھا، زہریلا تھا۔ اے ابو بکر پیر ہٹاؤ، میں اس پیغمبر کا دیدار کروں گا جس کے دیدار کی تمنا میں برسوں سے کر رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں برسوں سے کر رہا ہوں۔
جی 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 بے شک بے شک ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں اور رب قدیر نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو بکر غمگین مت ہو اللہ ہمارے ساتھ بے شک بے شک ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے زہر نے ڈس لیا تھا عزیزان ملت ازدہا نے ڈس لیا تھا زہر نے کہا تھا اپنا اثر دکھاؤں گا مگر مصطفیٰ کے لعاب نے کہا تھا میں اپنی شفا دوں گا بے شک حق ہے عزیزان ملت سبحان ازدہا کا زہر ابو بکر صدیق اکبر کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر غمگین مت ہو تم اس پیغمبر کی گود میں آرام فرما ہو جس کے تھوک میں بھی اللہ نے شفا رکھی بے شک زندہ باد اتقا اللہ نے فرمایا ابو بکر سب سے بڑا پرہیزگار بے شک کسے کہتے ہیں اتقا کسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے برائیوں سے بچے حرام کاریوں سے بچے ناچ گانے سے بچے بے حیائیوں سے بچے اللہ اکبر جنت اسی کو ملتی ہے جنت کا انعام اسی کو دیا جاتا ہے جنت کا پروانہ اسی کو دیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وہ پرہیزگار جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے اس لیے کہ مال ستھرا ہو جائے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اور ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ مال کو اس لیے لٹا رہا ہے کہ احسان کا بدلہ ہو إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ابو بکر تو میرا اپنے رب کی رضا کو تلاش کر رہا ہے جو اعلیٰ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور اب اس کا پروردگار راضی ہو جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ابو بکر صدیق اکبر ہیں اللہ نے قرآن کی اس سورہ لیل کی آخری آیتوں میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو پرہیزگار بھی ہیں اپنے مال کو راہ الہی میں اس لیے لٹاتے ہیں کہ مال ستھرا ہو جائے وہ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ کسی کا بدلہ نہیں وہ تو اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں ذرا ان آیتوں کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو بھی ہم رکھیں کہ ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں بے شک اللہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے بے شک حق ہے دکھاوے کے لیے نہیں جی نام و نمود کے لیے نہیں جی بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ سخاوت کرنے والا جس نے مال بہت لٹایا ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا قرآن پڑھنے والا وہ بھی جہنم میں جائے گا اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ اور عالم دین بھی جنت جہنم میں جائے گا کہ جس نے دکھاوے کے لیے کام کیا تھا قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ اسے قاری کہیں عزیزان ملت اور جہاد اس لیے لڑا تھا کہ لوگ اسے بہادر کہیں شہید اس لیے ہوا تھا کہ لوگ اسے بہادر کہیں مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ اسے سخی کہیں رب ارشاد فرمائے گا اے مال خرچ کرنے والے تیرا کوئی میری بارگاہ میں آج بدلہ نہیں ہے اس لیے کہ تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اے شہید ہونے والے تیری شہادت پر آج میری بارگاہ میں کوئی بدلہ نہیں ہے اس لیے کہ تو نے شہادت دنیا میں میدان جہاد میں اس لیے جا کر لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں تجھے ماں باپ تجھے پہلوان کہیں تجھے لڑنے والا کہیں اور اے قاری قرآن تیری تلاوت پر کوئی اجر نہیں ملے گا اس لیے کہ تو نے قرآن پڑھا تھا اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں ذرا دیکھو کہ قاری قرآن بھی جہنم میں جا رہا ہے ایک شہادت پانے والا بھی جہنم میں جا رہا ہے ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ کا وہ یار غار ابو مصطفیٰ کا یار غار ابو بکر جو کام کر رہا ہے رضا الہی کے لیے کر رہا ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت عرس مقدس استاد العلماء مفتی ولی محمد صاحب قبلہ خطیب ہندوستان حضرت العلامہ مفتی امتیاز برکاتی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں خطیب ہندوستان حضرت مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ کی آمد ہے آپ حضرات ادب کے دائرے میں تشریف رکھیں ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے محب گرامی حضرت مولانا سید واجد میاں صاحب قادری رضوی امام خطیب جامع مسجد
جٹھنیا نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا الحمدللہ وہ وعدہ پورا جی کہ جس خطیب کو دعوت دی تھی وہ خطیب ماشاءاللہ آج کے ہمارے اس بزم کے مہمان خصوصی مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا امتیاز صاحب برکاتی جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ جو حضرات کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں، ادب کی بارگاہ ہے، تشریف رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے۔ عارف باللہ حضرت سیدنا نسیم میاں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی محفل ہے، ادب کے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے۔ عزیزان ملت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور بتاؤ جس سے اس کا رب راضی ہو جائے اس کی قسمت کا کیا عالم ہوگا۔ بے شک بے شک، دنیا ناراض رہے، کوئی ناراض رہے، اس ناراضی کا کوئی نقصان نہیں، مگر مولا اگر ناراض ہو جائے تو اس کے لیے، بندے کے لیے دنیا میں کوئی پناہ نہیں۔ جی 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 جی، کیا بات ہے، کوئی پناہ نہیں۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کام کیا اپنے رب کی رضا کے لیے، بے شک بے شک، انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی، اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ 40,000 درہم جو ان کی جائیداد، ان کی وراثت تھی، 35,000 مکے میں راہ الہی میں خرچ کر دیے، اور 5,000 مدینے میں آ کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر خرچ کر دیے۔ بے شک بے اور شک، کرے اللہ نے ان کے خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ ارے کام وہ کرو جس کا ذکر پروردگار کرے، کام وہ کرو جس سے مولا راضی ہو جائے۔ رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے، میرے نبی کا یار غار ابو بکر صدیق اکبر رات میں بھی خرچ کرتا ہے، دن میں بھی خرچ کرتا ہے، چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے، مگر جو خرچ کرتا ہے میری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ بے شک بے شک، زندہ ان باد، کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی آپ کام کریں، آپ کی کوئی تعریف کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ خوش ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی، بے شک حق ہے، بے شک، اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا ناراض رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بے شک، اس لیے کہ جو دنیا کا پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے وہ راضی ہو جائے۔ نماز پڑھو اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، روزہ رکھو اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرو اس لیے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ اتنا وقت نہیں ہے، آپ دیکھو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایسے غلاموں کو جو کمزور ہوتے تھے، ضعیف ہوتے تھے، ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ وہ غلام کون سے ہوتے تھے؟ جن کو اسلام لانے پر ستایا جاتا۔ لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں، عرض کر آج دنیا میں ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ آج وہ وقت آ رہا ہے کہ جس کی ضرورت کا ہمیں احساس کرنا ہوگا۔ جی، کہیں کبھی مسلمان ہو وہ ہمارا بھائی ہے، بے شک بے شک، اس پر اگر وہ مظلوم ہے تو آنسو بہانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر مومن آپس میں بھائی ہے۔ بے شک بے شک، اونچ نیچ کے فرق کو مصطفیٰ نے مٹایا۔ رشتہ ایمانی سب سے بڑا رشتہ۔ مکے میں ان غلاموں کو ستایا جاتا تھا، ان ضعیفوں کو ستایا جاتا تھا کہ جن کو صرف اس بنیاد پر سزا دی جاتی تھی کہ اسلام قبول کر لیا۔
جی وہ ابو بکر کے بھائی نہیں تھے، وہ ابو بکر کے رشتہ دار خونی نسبی رشتہ دار نہیں تھے، وہ ابو بکر کے عزیز نہیں تھے، وہ ابو بکر کے خاندان والے نہیں تھے، مگر صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، میرے خاندان والے نہیں ہیں مگر ایمان والے، بے شک خاندان والے نہیں ہیں، ایمان والے ہیں۔ بے شک بے شک انہی میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں ابو حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا جن کو کلمہ پڑھنے پر ستایا جاتا تھا، جن کو قرآن کی تلاوت کرنے پر تکلیفیں دی جاتی تھیں، جن کو نماز پڑھنے پر اذیتیں دی جاتی تھیں، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ ارے دولت آپ کے پاس بھی ہے، دولت دنیا والوں کے پاس بھی ہے، مگر آؤ امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر کی بارگاہ میں آؤ کہ دولت کہاں خرچ کی جائے، بے شک بہت مال کہاں خرچ کیا جائے۔ اب بھی نادان و ہوش میں نہیں آؤ گے، مال کہاں خرچ کیا جائے گا، مال خرچ کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ کیا مسلمان کا مال ناچ گانوں میں خرچ ہوگا؟ کیا مسلمان کا مال بے حیائی میں خرچ ہوگا؟ کیا مسلمان کا مال جہاں عزت لوٹی جائے گی بہن بیٹی کی وہاں خرچ ہوگا؟ آؤ سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے پوچھو، آج بھی ان کی تربت سے آواز آئے گی، مال وہاں خرچ ہوگا جہاں اسلام لانے پر ستایا جائے گا، کیا بات، جہاں قرآن پڑھنے پر ستایا جائے گا، جہاں اذیتیں دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پر باپ بھی صحابی ہیں، حضرت ابو قحافہ خود بھی صحابی ہیں، بیٹے عبداللہ عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، پوتے بھی صحابی ہیں، 4 پشتوں میں صحابیت رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باپ نے ایک موقع پر کہا تھا، اے ابو بکر آپ کمزوروں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، آپ بوڑھوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر جوانوں کو، اگر طاقتور غلاموں کو خرید کر آزاد کرو تو کبھی وقت آ جائے تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے والد ماجد کے قدموں کو چومتے ہوئے کہا تھا، اے میرے باپ، اے میرے والد گرامی، میں غلاموں کو اس لیے خرید کر آزاد نہیں کرتا ہوں کہ میرے وہ کام آئیں گے، آڑے وقت میں میرا ساتھ دیں گے، میں تو غلاموں کو اس لیے خرید کر آزاد کرتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ کوئی کام آپ نے ہم نے ایسا کیا، ایسا کوئی کام برا مت مانیے، موت بہت قریب ہے۔ ہمارے سید واجد میاں صاحب اللہ بڑی نے سلامت رکھے 17 سال ملک بچولے میں امامت کی، آج بھی نورانی جامع مسجد کے مینارے ان کو تلاش کر رہے ہیں، ہمارے وہاں شعیب صاحب موجود ہیں الحمدللہ۔ 17 سال ان کا کیسا کردار رہا، حق گوئی اور بے باکی ان کا کردار رہا، آج بھی آئے دن وہ لوگ ان کو تلاش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت جٹھنیا کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کی بات کا آپ برا نہ مانے، حق بولتے ہیں، حق کہتے ہیں، عمل کرنا چاہیے۔ آپ کی کیسی قسمت ہے، آپ کا امام بھی ہے اور آل رسول بھی ہے، اللہ اکبر۔ حق بات بتائیں، آپ کو تو کڑوی مت لگے، آپ کو کڑوی نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اس بات پر نوجوانوں بزرگوں عمل کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ سید فاروق میاں صاحب بھی ایک عرصے زمانے تک رہے، وہ بھی آل رسول تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسجد کی تعمیر کا وقت آیا، الحمدللہ امام آتے رہے، تحریکیں چلتی رہیں، مسجدوں کی تعمیر کا سلسلہ میں نے دیکھا کئی بار آیا، شروع ہو گیا، مگر الحمدللہ یہ تعمیر تکمیل کی منزل کو اگر پہنچ رہی ہے تو یہ دیکھے کی بات نہیں، سامنے کی بات نہیں، سید واجد میاں کے قدموں کی برکت ہے الحمدللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ آپ سے اپیل کر رہے تھے کہ موت بہت قریب ہے، دیکھو موت کب آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ڈرنا چاہیے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ابا جان، غلاموں کو اس لیے نہیں خریدتا ہوں کہ غلاموں کو خرید کر اس لیے آزاد نہیں کرتا ہوں کہ آڑے وقت میں کام آئیں گے، یہ میرے گرے ہوئے وقت میں کام آئیں گے، میں اس لیے نہیں خرید کر آزاد کرتا ہوں، میں تو اس لیے خرید کر آزاد کرتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان
ملت اسلامیہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی اسلام میں خدمتیں کی ہیں، کیسا اسلام میں اثار پیش کیا ہے، مصطفیٰ کی کیسی وفاداری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر کے مال نے اسلام کو کتنا نفع پہنچایا ہے۔ میرے آقا رسول پاک علیہ السلام ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ اسلام پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ بے شک بے شک، سب سے زیادہ احسان کرنے والا۔ نوجوانوں مال کماتے ہو، امیر مال کماتے ہیں، اللہ تمہیں تمہاری مالوں کی تمہاری کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، مگر ہماری مال کی کمائی کا حصہ عزیزان ملت سب سے پہلے اسلام کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم مظلوم کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کر سکتے، اللہ جی جی دعا جی، بھی نہیں کر سکتے۔ جمعے میں امام صاحب اگر دعا مانگنے کے لیے بیٹھ جائیں تو لوگ صفوں سے اٹھ بھاگتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اس لیے کہ دعاؤں سے بھی انقلاب آتا ہے۔ عارف باللہ حضرت سیدنا نسیم میاں رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر ہم دعا مانگیں۔ اے اللہ کے ولی، ہم آپ سے مال مانگنے نہیں آئے ہیں، آپ سے دولت مانگنے جی 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 جی، بے شک فرمایا بھی ہے، علماء نے فرمایا بھی ہے، جب بھی مانگو تو آخرت مانگو۔ بے شک بے شک، حدیث شریف میں آتا ہے، آخرت مانگو دنیا مت مانگو، اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کو آسان کرتا ہے۔ تو ولی کے مزار پر بھی آؤ تو آخرت مانگو، بے شک بے شک، ولی کے مزار پر بھی آؤ تو آخرت مانگو۔ جب آخرت مل جائے گی تو دنیا بھی تمہاری آسان ہو جائے گی، آخرت بہتر ہو جائے گی تو دنیا بھی تمہاری بہتر ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ایک تفصیلی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، رب قدیر کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں گا، میری امت بھی حاضر ہوگی، سارے انبیاء بھی ہوں گے، سارے انبیاء کی امتیں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے مولا، دنیا میں لوگوں نے احسان کیا تھا، احسان کیا تھا، ان کے احسانوں کا بدلہ، جی ان کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں انہیں دے دیا گیا، مگر میرا ایک امتی ایسا ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا گیا۔ اے پروردگار، تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، تو اس کے احسانوں کا بدلہ دے دے۔ ذرا غور کرو، میدان محشر برپا ہوگا، احسانوں کا بدلہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بے شک بے شک، اور احسانوں کا بدلہ آج دلانے والے کون ہیں؟ مدینے کے تاجدار۔ بے شک بے اور شک، جن کو دلایا جا رہا ہے وہ ہیں مصطفیٰ کے یار غار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے مولا، ابو بکر کے بڑے احسان ہیں، دنیا میں نے احسانوں کے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، مگر ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ ہے پروردگار ہے مالک و مولا، تو آج انہیں عطا فرما دے۔ ان کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے مالک و مولا، آج تو اپنے کرم سے انہیں عطا فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرور کائنات نور مجسم رحمت عالم علیہ السلام جن کے احسانوں کا اعتراف کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں اعتراف کر رہے ہیں، اے مولا ان کے احسانوں کا بدلہ دے دے۔ کتنے احسانوں کا بدلہ ہے؟ بدر میں احسان ہے، احد میں احسان ہے، غار ثور میں احسان ہے، مکے کے گلی کوچوں میں احسان ہے، مدینے میں احسان ہے۔ اللہ اکبر، ان کی بہادری، اللہ اکبر، ذرا غور کریں۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ، آج ہمارا نوجوان بہادری دکھاتا ہے، مظلوم پر ظلم کرنے کو بہادری سمجھتا ہے۔ مظلوم پر ظلم کرنا یہ بہادری نہیں ہے، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے چھڑانا یہ بہادری ہے۔ بے شک بے شک، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے چھڑانا یہ بہادری ہے۔ بے شک بے شک، اے امیر حضرت مولا علی کہتے ہیں، صحابہ سے بتاؤ کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حضور ہم آپ کو بہادر سمجھتے ہیں۔ میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، علی مرتضیٰ، اے میرے نبی کے صحابہ، مجھ سے بھی بڑا کوئی بہادر ہے، مجھ سے بھی بڑا بہادر ہے۔ میں تو لڑتا ہوں تو اپنے مد مقابل سے لڑتا ہوں، لیکن مجھ سے بھی بڑا کوئی بہادر ہے۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ اے علی آپ سے بڑا بہادر کون؟
वली फरमाते हैं सबसे बड़ा बहादुर जिसका नाम है उसी का नाम वही ज़ात अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। बेशक बेशक जब सुभान अल्लाह। बद्र हो रही थी, बद्र का मैदान था, 313 नहीं बल्कि 305 सहाबा थे, 300 अजीज़ान मिल्लत। 313 इसलिए कहा जाता है कि कुछ सहाबा मदीने में सरकार की इजाज़त से रुके थे, उनको भी गिनती में लाया जाता है, मगर जाने वाले 305 सहाबा थे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली कहते हैं जब बद्र का मैदान था, जंग हो रही थी, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बद्र में बनफ्स नफीस मौजूद थे। सहाबा में ये बात हुई कि नबी के बाहर पहलू में कौन खड़ा होगा, मुस्तफ़ा के पहलू में कौन खड़ा होगा, कि अगर नबी पर हमला होगा तो उस नबी पर हमले को कौन रोकेगा। तो अली कहते हैं हम सब में सबसे पहली वो ज़ात थी जिसको अबू बकर सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े थे और कहा था मैं अपने नबी के कदमों में रहूँगा, मुस्तफ़ा के पहलू में रहूँगा, मुस्तफ़ा के आगे भी रहूँगा, मुस्तफ़ा के पीछे भी रहूँगा, मुस्तफ़ा की दाईं जानिब में भी रहूँगा, मुस्तफ़ा के बाएं पहलू में भी रहूँगा। हज़रत अली कहते हैं हम सब में बड़े बहादुर जिसका नाम है वो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। अल्लाहु अकबर। जंग होती रही है, सिद्दीक़ अकबर सिपर बनकर मुस्तफ़ा के कदमों में खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कहीं पैगंबर पर कोई तीर न चला दे। अगर तीर चले तो अबू बकर के सीने पर चले, अगर तीर चले तो अबू बकर के सर पर चले, अगर तीर चले तो अबू बकर के जिस्म पर चले। मुसलमानों, बड़ी बहादुरी किस चीज़ का नाम है? जो नबी के कदमों पे कुर्बान हो जाए वो सबसे बड़ा बहादुर है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जंग बद्र होती रही, नबी के कदमों में इसलिए खड़े रहे कि मेरे नबी को तकलीफ ना पहुँचे, बेशक मेरे नबी को अज़ियत ना पहुँचे। बेशक बेशक। यही बात लेते चलें जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है, बताओ अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत पहुँचती है नहीं पहुँचती? जी। जो बुराइयों में जाता है, हराम कारियों में जाता है, वो किसे अज़ियत पहुँचाता है, वो किसे तकलीफ़ पहुँचाता है? वो किसी और को तकलीफ़ नहीं, अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाता है। हमारी ज़िंदगी क्या है? हम बुराइयों से बचें, बेहयाइयों से बचें, इसलिए कि फर्मा बरदारी होती है तो अल्लाह भी खुश होता है, अल्लाह के रसूल भी खुश होते हैं। नाफरमानी होती है तो अल्लाह भी नाराज़, उसके प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम भी नाराज़। तो मौला अली ने कहा ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे रसूल पाक के सहाबा, सबसे बड़ा बहादुर किसी और का नाम नहीं है, वो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का नाम है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा नफ़ा जो मुझे इस्लाम में पहुँचाया है वो किसी और के माल ने नहीं, अबू बकर के माल ने पहुँचाया है। ज़रा गौर करो, इस्लाम में सबसे बड़ा नफ़ा इस्लाम में अबू बकर के माल से पहुँचा है। इस्लाम की इशाअत में सबसे बड़ा हिस्सा अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के माल ने लिया है। अरे रुए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद तामीर कराने वाले कोई और नहीं है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल पाक की उम्मत में अबू बकर है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी जिस जगह पर है, खरीदने वाले और कीमत को अदा करने वाला कोई और नहीं है, वो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। बड़ी तफसीली गुफ्तगू है, हमें अपनी अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की सीरत को पढ़ना चाहिए, उनके अखलाक को पढ़ना चाहिए, उनकी ज़िंदगी के किरदार को हमें पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने मालिक व मौला ने कुरान की बहुत सी आयतों में ज़िक्र फरमाया है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, वो जो सच्चाई को लेकर आए। सच्चाई को लाने वाले कौन हैं? आमना के लाल हैं। वो सद्दक़ बिही, और उस सच्चाई की तस्दीक करने वाले कौन हैं? अबू बकर सिद्दीक़ अकबर हैं। एक ही आयत में मुस्तफ़ा का भी जिक्र है और उसी आयत में मुस्तफ़ा के यार गार अबू बकर का भी जिक्र है। अल्लाह को महबूब की इतने पसंद हैं और महबूब के महबूब भी इतने पसंद हैं कि अल्लाह ने एक ही सिफत से याद फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, मेरा हबीब भी मुत्तकी है और मेरा हबीब का यार गार अबू बकर भी मुत्तकी है। अज़ीज़ान मिल्लत, ज़िंदगी वो हो कि पाक हो, ज़िंदगी वो हो जो बुराइयों से पाक हो, ज़िंदगी वो हो कि जो हमारी इबादतों की ज़िंदगी हो, रियाज़तों की ज़िंदगी
زندگی ہو, دنیا سے ہم جا رہے ہوں تو اللہ اکبر یہ ذکر ہو رہا ہو کہ نماز پڑھنے والا جا رہا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والا جا رہا ہے, روزے کی ادائیگی رکھنے والا جا رہا ہے. برسہ برس گزر گئے, عارف باللہ حضرت سیدنا نسیم میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربت آج بھی آباد ہے, آج بھی ان کی تربت پر رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں, آج بھی ان کی تربت پر دنیا سلام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آج بھی ان کی قبر پر دنیا سجدے اللہ اکبر سجدے یوں کہیے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ قبر اللہ اکبر جو ولی کی قبر ہے, اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے امیر بھی نظر آ رہے ہیں, غریب بھی نظر آ رہے ہیں, شاہ بھی نظر آ رہے ہیں اور بادشاہ بھی نظر آ رہے ہیں, دنیا نظر آ رہی ہے. ارے جس کی قبر کی عظمت کا ہی عالم ہے تو صاحب قبر کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. مگر ان کی زندگی بڑی پاک, ان کی زندگی بڑی عبادت کی زندگی, ان کی زندگی ریاضت کی زندگی. ہم ولی کے عرس میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ہم آنے کے بعد سے میلے میں گھوم جائیں, اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ہم دنیا کا سامان ساز و سامان خرید کر, بلکہ ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس لیے آئیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں آنے کے بعد ہمارے ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول ہو جائے, رب قدیر ہم سے راضی ہو جائے, اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق سے اراکین اور تمام خدام اور خدمت کرنے والوں کی سچی خدمت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہی عرس ہے, اسی کا نام عرس ہے. قرآن کی تلاوت, نعت و منقبت, واعظ و نصیحت, درود و سلام کے تحفے اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اور ولیوں کا ذکر اور درود و سلام کے نغمات پیش کیے جائیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ. قہر الہی سے خوف کرنا چاہیے, عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے. نہ جانے رب کا قہر کہاں گر جائے, مگر ہمارا یہ ایمان ضرور ہے کہ قرآن ہاتھوں میں اگر ہوگا, زبان پر محبت نعت رسول ہوگی, اگر یہ پیشانیاں رب کی بارگاہوں میں جھکتی رہیں گی, ولیوں کے قدموں میں حاضری ہوتی رہے گی, تو اللہ اپنے قہر سے ضرور بچا کر مالک و مولا اپنے رحم و کرم سے ہمیں ضرور مالا مال فرمائے. بے شک بے شک بے شک. اگر یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, جب کریں گے تبھی چین پائیں گے, تبھی رب کے قہر سے بچیں گے, رب کے عذاب سے بچیں گے. اللہ کی بارگاہ میں ہماری فی باللہ حضرت سیدنا سید نسیم میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہم ضرور مالا مال ہوں گے. محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار, مکی مدنی عربی تاجدار, غریبوں کے غم خوار, امت کے غم اسار, شافع روز شمار, نائب پروردگار, سید الابرار والاخیار, طہ و یاسین سید المرسلین, رحمت للعالمین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, حضور احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے, بے شک بے شک. امام عشق و محبت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بڑے اچھے اچھے اشعار آپ نے
شعیب رضا صاحب سے سنے ماشاءاللہ یہ شعرا کے یوں کہیے کہ ماشاءاللہ بہت سے اشعار کے حافظ ہیں، اللہ اور ان کی یادداشت میں برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے نبی پر سلام پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نبیوں پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت سلام پڑھتے جا رہے ہیں، مگر آؤ اللہ اکبر ان ذاتوں پر سلام پڑھ رہے ہیں جن ذاتوں نے نبی کی قدموں میں اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ کیونکہ اللہ کے ولی کے عرس کی یہ محفل ہے، میں تھوڑی سی مختصر سی گفتگو وہی بے گرامی، کیونکہ سید واجد میاں صاحب نے مجھے حکم دیا اور پرانی یاد تازہ کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے، آمین آمین۔ کیونکہ یہ عارف باللہ سیدنا حضرت نسیم میاں رحمۃ اللہ علیہ کا عرس چل رہا ہے، آج پہلا دن ہے، اور جب عرس ہوگا آخری قل ہوگا تو یوں کہیے کہ اس مہینے کی 22 اور 23 تاریخ ہوگی، اور 22 تاریخ جو ہے وہ کیسی مقدس ذات سے نسبت رکھتی ہے۔ اللہ کیسی مقدس ذات، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ولیوں کے بھی سردار ہیں، اغواس کے بھی اغواس ہیں، اقطاب کے بھی اقطاب ہیں، پیروں کے بھی پیر ہیں، صحابہ سے بھی افضل ہیں، ولیوں سے بھی افضل ہیں، تابعین سے بھی افضل ہیں، بلکہ ایسے افضل ہیں کہ بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد خیر البشر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا جی، اس لیے کہ وہ اس مزار میں لیٹے ہیں جو سب سے بڑا مزار ہے، بے شک بے شک، اس آستانے میں لیٹے ہیں، دنیا میں اس آستانے سے بڑا کوئی آستانہ نہیں ہے جی، اس قدموں میں لیٹے ہیں جن قدموں سے بڑا کوئی قدم نہیں ہے۔ بے شک حق ہے حق ہے، بے شک بے شک۔ عزیزان ملت نام یاد رکھو، سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آج 19 تاریخ ہے اور 22 تاریخ کو اس ماہ مبارک کی حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف یعنی عرس پاک ہے، اور کہاں آرام فرما ہے، قربان جاؤ جہاں میرے نبی کا قدم ہے وہاں صدیق اکبر کا سر ہے۔ حق حق، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام عشق و محبت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان سلام پڑھتے جا رہے ہیں، نبی پر سلام پڑھا، امام الانبیاء پر سلام پڑھا، رسولوں پر سلام پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے نبی کے یار غار پر سلام پڑھ رہے ہیں، اور عمر فاروق اعظم پر سلام پڑھ رہے ہیں، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سے بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، استاد العلماء حضرت العلامہ مفتی ولی محمد صاحب قبلہ۔ خدا سلام، خدا بندہ ہمیں سرمایہ عز و وجاہت دے، آمین کہیے، خدا بندہ ہمیں سرمایہ عز و وجاہت دے، اولو العزمی عطا فرما متاع استقامت دے، صداقت دے، عدالت دے، سخاوت دے، آمین آمین، ماشاءاللہ، صداقت دے، عدالت دے، سخاوت دے، شجاعت دے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی محبت دے، ماشاءاللہ، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی محبت دے۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
اللہ اس آسمان کے شامیانے کے نیچے، اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت کو قبول کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے۔ بے شک حق ہے۔ عزیزان ملت، سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے اسلام مردوں میں قبول کرنے والے ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ بتاؤ اسلام کیسے پرفتن دور میں قبول کیا تھا؟ نماز پڑھنے پر بھی سزا، قرآن کی تلاوت کرنے پر بھی پتھر برسائے جاتے تھے، کعبۃ اللہ میں 360 کے لیے تو جھکا جاتا تھا، مگر رب کے لیے جھکنے والے پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، قدم قدم پر اسلام دشمنی تھی، قدم قدم پر مصطفیٰ کو ستایا جا رہا تھا، قدم قدم پر مصطفیٰ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے وقت میں اسلام قبول کرنے والی کوئی اور ذات نہیں، ابو بکر صدیق اکبر کی ذات۔ بے شک حق، زندہ باد زندہ باد۔ ہم صاحب مزار ہی کی بات کر رہے ہیں، اور یوں کہیے کہ جس مزار میں ابو بکر صدیق اکبر آرام فرما ہے، عزیزان ملت، اس مزار ہی کے صدقے میں ساری دنیا کے مزار سلامت، ماشاءاللہ، گنبد خضرا سلامت، تو بغداد کے غوث اعظم کا روزہ بھی سلامت ہے۔ بے شک حق ہے۔ گنبد خضرا سلامت، تو مولا علی مرتضیٰ کا نجف اشرف کا گنبد بھی سلامت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ میرے نبی کا گنبد سلامت، اللہ اکبر، تو کربلا معلی میں حسین کا، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بغداد کے غوث اعظم کا روزہ بھی سلامت ہے، کوفے کے امام اعظم کی تربت بھی سلامت ہے، امام مسلم کی تربت بھی سلامت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،